جانبداری ایک ویلیو خود خواص نے خود گھڑ لی ہے کہ ہم نے متنازع نہیں بننا، غیر جانبدار رہنا ہے، نہ اس گروہ کا ساتھ دینا ہے نہ اس گروہ کا ساتھ دینا ہے. اور عموماً عوام بھی ایسے لوگوں کو ہی درست انسان سمجھتے ہیں جو غیر جانبدار ہوں. امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا، یزید نے قتل کا حکم دیا، اور کچھ لوگ غیر جانبدار بن گئے کیونکہ غیر جانبداری انہیں ایک ویلیو نظر آ رہی ہے، قدر نظر آ رہی ہے. عوام کے سامنے اپنے آپ کو مقبول بنانے کے لیے کہ ہم متنازع اور اس تنازع میں الگ تھلگ ہو جائیں، ایک بڑی تعداد خواص کی غیر جانبدار بن گئے. حرام ہے عزیز من، حق و باطل کی جنگ میں سب سے برا کردار، حق و باطل کی جنگ میں ممکن ہے کوئی باطل پر ہو وہ برا انسان ہے، اور جو باطل پر ہے وہ برا، جو نہ باطل کے ساتھ ہے نہ حق کے ساتھ، یہ سب سے برا، یہ اس سے بھی برا انسان ہے. جسے ہم کہتے ہیں کہ اچھا انسان ہے، یہ نہ ان کے ساتھ ہے نہ ان کے ساتھ، یہ سب سے برا انسان ہے. حق کے طرفدار رہیں. چالاکی، خدعہ، جیسے علامہ نے فرمایا کہ عقل چالاک ہوتی ہے، مکار ہوتی ہے. عقل مکار ہے، 100 بھیس بنا لیتی ہے. عقل 5 عقل ہے انسان میں. ایک عقل علم سکھاتی ہے، ایک عقل انسان کو ہدایت دیتی ہے، ایک عقل انسان کو سود و زیاں بتاتی ہے، نفع نقصان. بنیا عقل، تاجر عقل، یہ سب کے اندر ہے. خطرات بتانے والی، نقصان کی نشاندہی کرنے والی عقل. خوب یہ عقل چالاک ہوتی ہے، مکار عقل ہوتی ہے. خواص کبھی اس طرح سے عاقل اپنے آپ کو کہتے ہیں جی ہم بڑے مکار تھے، وہاں پہ جان پھنس رہی تھی، بیعت ہو رہی تھی، ہم نے بڑی مشکل سے ادھر ادھر کر کے اپنی جان بچا لی. چالاک سمجھتے ہیں اپنے آپ کو. منافقت عموماً ایسے موقعوں پر جب ایک طرف خطر ہو اور ایک طرف باطل، دوغلے بن جاتے ہیں خواص. 2 چہرے، ادھر بھی آ کے وعدہ دے جاتے ہیں، ادھر بھی آ کے وعدہ دے جاتے ہیں. ادھر تأثر دیتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، ادھر جا کے وعدہ کرتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں. دوغلے چہرے، دونوں طرف، ہر طرف کو راضی رکھتے ہیں. وہ بعض کردار ہیں ایسے، انہیں ہر جگہ دیکھتے ہیں، ہر جائی ہیں. یہ منافقت ہے، عملی منافقت ہے انسان کی، جو انسان ائمہ کے پاس بھی ہو اور ائمہ کے دشمنوں کی راہ پر بھی چل رہا ہو. ایک معروف شخصیت ہے امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں. امام رضا علیہ السلام نے روک دیا کہ بھائی ہمارے پاس نہیں آیا کرو آپ، اس کے بعد آپ نے ہمارے اس مجموعے میں نہیں آنا. بہت شرمندہ ہوا کہ میں کیوں نہ ہوں آپ کے پاس، کیوں منع کر دیا، مجھ سے غلطی کیا ہوئی ہے، خطا کیا ہوئی ہے. امام نے فرمایا بس آپ نہ آیا کرو، آپ اس قابل نہیں ہو کہ ہمارے نزدیک ہو، ہمارے اصحاب کے اندر بیٹھنے کے قابل نہیں ہو تم. چند دن لگاتار آتا رہا. امام نے خادم کو منع کر دیا کہ اس کو نہیں آنے دینا اندر. ایک دن التجا کر کے رو رو کے اس نے خادم سے کہا کہ امام سے جا کر فقط یہ عرض کرو کہ ایک دفعہ مجھے تھوڑی سی مختصر موقع دیں، پھر میں اس کے بعد اگر نہ چاہا تو میں نہیں آؤں گا. خادم نے آ کے کہا کہ اس طرح رو رہا ہے اور مختصر وقت مانگ رہا ہے. امام نے کہا لے آؤ. جب آیا امام کے سامنے تو امام نے اس شخص کو کہا کہ اس نے پوچھا آپ نے منع کیوں کر دیا؟ کہا کہ اس لیے تو ہمارا نہیں ہے، تو ہر جائی ہے. یہ بہار الانوار میں روایت ہے. کہنے لگا میں تو نہیں جاتا، آپ کے دشمنوں کے پاس نہیں جاتا. امام نے فرمایا کہ تو یونس ابن یعقوب جعفری کے پاس جاتا ہے یا نہیں جاتا، یا ایوب ابن جعفری، تردید ہے، یونس یا ایوب نام ہے اس کے پاس جاتا ہے یا نہیں جاتا تو؟ کہنے لگا جاتا ہوں. تو امام نے فرمایا وہ ہمارا دشمن ہے. تو کہنے لگا کہ حضور وہ تو آپ جانتے ہیں میرا سگا ماموں ہے، ماموں ہے، حقیقی ماموں. امام نے فرمایا جانتا ہوں میں تیرا ماموں ہے، لیکن وہ خائن ہے، وہ خیانتکار ہے، وہ ہمارا نہیں ہے. تو یا اس کا ہو یا ہمارا بن، دونوں طرف نہیں آ جا سکتا. عزیزان مومنین، یہ چالاکیاں نہ کریں. ان چالاکیوں کا نتیجہ کیا ہوگا کہ ائمہ ہمیں چھوڑ دیں گے، امام رضا چھوڑ دیں گے. تو چالاک ہے، تو دشمنوں کے پاس بھی جاتا ہے، تو ہمارے پاس بھی آتا ہے، دھوکہ دینا چاہتا ہے. تو منافقت نہ ہو. مومن ایک چہرے والا ہوتا ہے، فقط امام کا، فقط اللہ کا، فقط حق کا. ایک خواص کے اندر یہ خصلت ہوتی ہے کہ قانی نہیں ہوتے، افزون خواہ، افزون طلب زیادہ پسند ہوتے ہیں.
کہ زیادہ سے زیادہ اختیارات ہمیں دیے جائیں، زیادہ سے زیادہ مال ہمیں دیا جائے، زیادہ سے زیادہ موقعیت ہماری دی جائے، دوسروں سے زیادہ ہمیں دیا جائے. چونکہ یہ زیادتہ طلب ہوتے ہیں، جب نہ پوری ہو تو یہ دشمن ہو جاتے ہیں.